نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 میں ہم نے شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ذکر خیر اور شہادتوں کے بعد کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اسی لحاظ سے ہم نے آج سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج سے انشاءاللہ نئے طریقے سے، نئے جوش و جذبے سے ہم آپ کے سامنے درس و بیان کرتے رہیں گے۔ تو سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے اور محرم الحرام شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس لیے ہم نے سال کے شروع میں اپنے درس کو شروع کیا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مقدس سروں کی تقسیم کی گئی۔ ابن سعد نے اپنے مردوں کی لاشیں اکٹھی کی، نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کروا دیا، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے رفقائے کرام کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں۔ ابن سعد لعین نے شہداء کے سر مبارک تقسیم کر دیے۔ 22 سر مبارک قبیلہ حوازن کو دیے، 14 سر مبارک بنی تمیم کو دیے جن کا سردار حسین ابن نمیر تھا، 13 سر مبارک قبیلہ کندہ کو دیے جن کا سردار قیس بن اشعث تھا، 6 سر اقدس بنی اسد کو دیے جن کا سردار ہلال بن اعور تھا، 5 سر مبارک قبیلہ آذر کے سپرد کیے اور 12 سر اقدس بنی ثقیف کے حوالے کر دیے اور وہ روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ شہدائے کربلا کو قریہ غافریہ نے، جو کہ بنی اسد سے ہیں، 11 محرم الحرام کو دفن کیا۔ امام پاک کا سر انور امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک خولی کے پاس تھا۔ یہ لعین خولی آپ کے سر مبارک کو گھر کوفے کے قریب 1 کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنے گھر گیا اور اس کی بیوی محب اہل بیت تھی۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا، یہ باتیں بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ علم جو ہے کربلا کا علم ہم سب کو ہونا چاہیے، ہم پر واجب ہے۔ اس کی بیوی محب اہل بیت تھی۔ خولی امام علی مقام کا سر انور تنور میں چھپا کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ بیوی نے پوچھا، اتنے دن کہاں تھے؟ اس نے کہا، ایک شخص جدید کا باغی ہو گیا تھا، اس سے لڑنے گیا تھا۔ عورت خاموش ہو گئی اور کھانا لے آئی۔
وہ بدبخت کھانا کھا کر سو گیا اور وہ نیک بخت حسب معمول تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ تنور والی جگہ ایسی روشن ہے جیسے لاکھوں شمعیں جل رہی ہوں۔ روشن کیوں نہ ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرماتی ہیں کہ شمع جیسے ہزاروں جلی ہوں اتنی روشنی تھی۔ وہ حیران ہوئی اور تنور نہ تو میں نے جلایا ہے نہ کسی اور نے، پھر یہ روشنی کیسی؟ جب غور کیا تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تنور سے آسمان کی طرف نور جا رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آسمان جو ہے اس نور کی خیرات لے رہا تھا۔ اور پھر دیکھا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بی بی نے تنور میں ہاتھ ڈال کر سر مبارک باہر نکالا اور چوم کر سینے سے لگایا اور رو کر فرمایا، اے شہید مادر، اے مظلوم مادر، قیامت کے دن حق تعالیٰ میرا انصاف تیرے قاتلوں سے لے گا۔ دوسری عورتیں بھی بہت زیادہ روئیں اور پھر اس کو تنور میں رکھ کر غائب ہو گئیں۔ خولی کی بیوی نے سر انور کو تنور سے نکال کر دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ سر مبارک حضرت